کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے ورکنگ ڈے دوبارہ جو ہمارے قائد محترم صدر جموں کشمیر سلطان محمد چودھری صاحب جو کہ یونائٹڈ نیشن میں ایک اسپیشل دورے پہ آئے تھے اور ساتھ انہوں نے واشنگٹن کا بھی دورہ کیا ہے. انشاءاللہ یہ جو ان کا دورے کا جو مقصد ہے وہ بھی بیان فرمائیں گے. اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ برسر سلطان محمد چودھری صاحب جو کہ کشمیر کی نمائندگی پچھلے 40 سال سے زیادہ کر رہے ہیں اور نہ صرف امریکہ ہو UK بلکہ دنیا کے باقی ممالک میں بھی اپنی آواز کو ریز کرتے ہیں. اور کشمیر کی میں سمجھتا ہوں کہ جو اصلی روح ہے, جو کشمیر کا اصلی جو مسئلہ ہے وہ لوگوں تک اور جو امپارٹنٹ لوگ ہیں, جو امپارٹنٹ ادارے ہیں, جو ڈپارٹمنٹ ہیں یہاں پر ان تک پہنچانے کا بھرپور انہوں نے کیا ہے, جس کے اوپر ہم کشمیری اور پاکستانی ڈائسپورا ان کا بڑی تحصیل بھی پیش کرتے ہیں. اور میں التماس کروں گا برسر سلطان محمد صاحب سے کہ وہ باقاعدہ اس کا اپنا جو دورہ ہے اس کا تھوڑا سا بھاگ بھی بتائیں. بعد میں کسی بھائی کو کوشچن ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے. کوشش کیجیے گا جو آپ سوال کریں گے تو اپنے ادارے کا نام اپنے نام کے ساتھ کیجیے گا, تھوڑا سا ریکارڈ کیسا رہے گا ہمارے لیے. بہت شکریہ جناب محترم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں دوستوں کا بڑا مشکور ہوں کہ یہاں جیسے ظریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ورکنگ ڈے اور شام کو یہاں پر تشریف لایا. میں نے یہ جو دورہ کیا ہے یہ ایک اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کے بعد جو اس نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کر کے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی اور وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو بڑھایا اور اس پر وہ رکا نہیں بلکہ وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو تقسیم کیا اور 42 لاکھ جو لوگ ہیں وہاں پر ان کو انہوں نے جو انڈین ہندوز ہیں ان کو انہوں نے وہاں فیک ڈیموسائل دیے اور وہاں پہ وہ آبادی کا تناسب بدل کے وہاں پہ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیلیمیٹیشنز وہاں کی جو حلقہ بندیاں ہیں ان کو بھی تقسیم انہوں نے کیا. اور وہ کیا اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پہلے وہاں پہ آل پارٹیز حریت کانفرنس جتنے بھی وہ فاسقر الیکشن کرواتے رہے ہیں, بائیکاٹ کرتی رہی ہے اور وہاں پہ بے شک انڈین لیننگ حکومتیں اور وزراء رہے ہیں, لیکن یہ سارا کچھ کر کے بھارت کی یہ کوشش ہے کہ اس دفعہ وہاں پر کوئی ہندو وزیر اعلیٰ بنایا جائے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بتایا جائے اور خود بھی وہ دیکھیں کہ یہاں وہ یہ بتا سکیں کہ یہاں پر مسلم میجارٹی اس طرح نہیں ہے جس طرح وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر ہندو وزیر اعلیٰ بن گیا ہے. تو اس سلسلے میں وہ انہوں نے کیا اور اس میں جو وہاں پہ نظام کی تحریک ہے اس نے بھی سر اٹھایا اور وہاں پہ انسانی حقوق کی جو پامالی ہے اس میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. یاسین ملک صاحب کا میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا, ان کو عمر قید کی سزا دی, باقی جتنے قائدین ہیں وہ جیلوں میں ہیں, جو نوجوان ہیں ان کو تھانوں میں اور تھانوں کو انہوں نے حکومت خانے بنا کے وہاں پر تشدد کیا جا رہا ہے, گینگ ریپ اسی طرح اور مختلف وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہا ہے, یہ ہیومن رائٹس واچ نے بھی کہا ہے اور یہ خود یونائٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس کی 2018 اور 2019 میں رپورٹس آئی ہیں, اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ کمیشن آف انکوائری بیٹھنا چاہیے جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی انویسٹیگیشن کر سکے. تو اس پر میں نے سوچا کہ یہ ایک بڑا کروشل, ایک بڑا اہم اور فیصلہ کن موڑ ہے, اس پر ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں دنیا کے مختلف فورمز پہ جا کے بطور صدر آزاد کشمیر 1.5 کروڑ کشمیری عوام کی آواز بن کے میں ہر جگہ پہنچوں. تو میں نے اپنا دورہ اس دفعہ اپنے برادر ملک ترکی سے شروع کیا. ترکی ویسے بھی ہماری حمایت کرتا ہے لیکن اس کی ایک اپنی پوزیشن بھی ہے. تو میں وہاں کی پارلیمنٹ میں بھی گیا, وہاں
سے بھی ملا اور وہاں کے مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے بھی میرے پروگرام کروائے، اور ترکی نے فیصلہ کیا ہے وہاں کی خاص کر پارلیمنٹ نے کہ وہاں پر آل پارٹیز کشمیر کمیٹی بھی بنائی گئی اور پارلیمنٹ میں ریزولوشن بھی کشمیر کے حق میں پاس کریں گی۔ اس کے بعد پھر میں برسل چلا گیا۔ وہ برسل آپ کو پتہ ہے یورپین پارلیمنٹ ایک یونائیٹڈ نیشن کے بعد ایک بڑا ادارہ ہے، اور وہ ایک زمانے میں بڑی ہمارا سپورٹیو تھا، لیکن بریکسٹ کے بعد چونکہ ہمارے جو زیادہ سپورٹ تھی وہ برطانیہ کے یورپین ممبران پارلیمنٹ میں تھی، تو وہ اب نہ رہی بریکسٹ کے بعد، تو میں وہاں پر گیا اور وہاں پر بھی وہ فرینڈز آف کشمیر تھا جو اب اس طرح مؤثر نہیں ہے، لیکن وہاں پر میں یورپین پارلیمنٹ میں مختلف ممبران پارلیمنٹ سے ملا ہوں، اور وہاں پر فیصلہ کیا ہے کہ یورپین پارلیمنٹ میں جو فرینڈز آف کشمیر ہے اس کو ہم دوبارہ مؤثر وہ کریں گے۔ اس کے بعد میں برطانیہ گیا جہاں دیگر ملاقاتیں ہوئی، وہاں برطانوی پارلیمنٹ میں ہمارے بے شمار سپورٹ ہے، وہاں آل پارٹیز کشمیر کمیٹی ہے، اس کے بے شمار مختلف جماعتوں کے وہ ممبرز ہیں، اور میں وہاں پارلیمنٹ میں گیا، وہاں پر تقریباً 50 کے لگ بھگ ممبران پارلیمنٹ موجود تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، ان کے وزیر اعظم وزیر خارجہ سے مل کے برطانوی حکومت کی حمایت حاصل کریں گے، اسی طرح پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ پر پارلیمنٹ میں کویشچنز کریں گے، ہاؤس آف لارڈس کے ممبر تھے انہوں نے بھی کہا، اور وہاں پر ہمارے 11 جو پاکستانی اور کشمیری نژاد ممبران پارلیمنٹ ہے وہ 11 وہاں پر موجود تھے، اور وہ بڑا ایکٹیولی انہوں نے بھی اپنا کام شروع کیا ہے۔ تو اس کے بعد میں نیو یارک آیا، نیو یارک میں جہاں ایک جلسہ بھی کیا، مختلف اور لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، لیکن کل میری 2 وہاں پہ بڑی امپورٹنٹ یونائیٹڈ نیشن میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو خاص کر میرے جتنا جب سے میں کشمیر کے لیے کام کر رہا ہوں شاید اتنی اہم ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ ایک میری جو ان کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں جو پولیٹیکل انچارج ہیں، یعنی کہ سیکرٹری جنرل کے نمبر 2 ہیں پولیٹیکل سائڈ پہ، ان سے میری ملاقات ہوئی اور ان کو میں نے بریفنگ دی ساری، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ سارے جانتے ہیں، یہ ساری میں نے بتائی کہ یہ ساری صورت حال کی وجہ سے اس ایریے میں ٹینشن جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے، اور کیپنگ ان مائنڈ کہ بہت انڈیا اینڈ پاکستان نیوکلیر پاور، یونائیٹڈ نیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں وہ جو بھارت وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے اسے سیاسی طور پر بھی جو کر رکھوانا چاہیے، اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں۔ دوسری میری ملاقات وہاں پہ اسسٹنٹ سیکرٹری اگین جو ہیومن رائٹس کی ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہوئی، اور ان کو بھی میں نے وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن پر یہ میں نے ان کو سارا بتایا، جو یونائیٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس نے رپورٹس 2018-2019 میں وہ پیش کی ہیں، اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، اور وہ خاتون جو ہیں وہ امریکہ میں جو UN کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے اس کی بھی سربراہ ہے، تو انہوں نے کہا میں جنیوا آفس سے بھی بات کروں گی، اور ہم اس سلسلے میں کنسرن بھی ہیں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ جو فیبروری کے آخر میں جو ہیومن رائٹس کا ایک سیشن ہوتا ہے وہ بھی یونائیٹڈ نیشن میں ہو رہا ہے، اس میں بھی کوشش کی جائے گی، اور آپ بھی کوشش کریں، اس نے مجھے کہا کہ وہاں پر بھی آواز اٹھائی جائے، اگر وہاں پر کوئی ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے تو پھر جو یونائیٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے وہ پھر جس طرح انہوں نے کہا کہ کمیشن فار انکوائری ہونا چاہیے، تو وہ بھی بہت بہتر انداز میں پھر ہم آپ کی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ تو کل شام کو میں یہاں آ گیا تھا، اور آج صبح سے میں اسی ایک تو میں جو میری لینڈ کے سینیٹر ہیں ان سے آج میری ملاقات ہوئی ہے، اور پھر آج
پاکستان امبیسی میں جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے سارے قائدین ہیں ان سے بھی میرا امبیسڈر صاحب نے انٹریکشن کروایا ہے، اور تاکہ ہم دونوں اطراف کے جو لوگ ہیں مل جل کر اس مسئلے کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے ان لوگوں کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے اور وہ بہتر ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، ایک لحاظ سے ہمیں بھی وہ بتا رہے ہیں. تو وہ ان سے بھی آج میری ملاقات ہوئی ہے. اسی طرح میری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کچھ کانگریس مین سے بھی وومن سے بھی شاید ملاقات ہو، اور میں انشاءاللہ اور پرسوں یہاں پر ایک پریئر بریک فاسٹ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، اس میں بھی میں انوائٹڈ ہوں، اس میں بھی میں شریک ہو رہا ہوں. اور اس میں ایک بڑی اپرچونٹی ملتی ہے کہ ساری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں اور آپ ان سے جو مقبوضہ کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں، جو بھارت سازشیں کر رہا ہے، اس پہ آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ اس پر بات کر سکیں. تو وہ پرسوں صبح وہ بھی ہے، اور پرسوں ہی شام کو میں واپس لندن چلا جاؤں گا. اس دفعہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ 5 فروری مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے، اور ہم ہر سال آپ جانتے ہیں کہ جہاں بھی ہوں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہم وہ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم وہ بڑے اسکیل پہ، ایک تو میں نے آزاد کشمیر میں تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا، اور 5 فروری کو سب مل کے مظفر آباد میں انشاءاللہ یکجہتی کا اظہار کریں گے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. اور میں نے اسی طرح مختلف جو ممالک کے کیپٹلز ہیں یا جو اہم انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے باہر بھی ہم نے 5 فروری کو فیصلہ کیا ہے. اور میں خود میں نے اس لیے کہا کہ میں 2 کی رات کو لندن چلا جاؤں گا. 5 فروری کو میں خود انشاءاللہ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن سے لے کے جو وزیر اعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تک، وہاں پر ایک مارچ کریں گے جس میں آزاد کشمیر کی ساری سیاسی جماعتوں، تمام مکاتب فکر، پاکستان کے جتنے سینئر لوگ ہیں اور سارے، بلکہ جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتے ہیں، جو ہیومن ڈگنیٹی پہ یقین رکھتے ہیں، سوشل جسٹس پہ یقین رکھتے ہیں، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ان سے بھی کہیں گے کہ وہ 5 فروری کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں. یہاں پر بھی آج دوستوں سے بات ہوئی ہے کہ واشنگٹن میں بھی کریں، لیکن نیو یارک میں موجود تھا، وہاں پر فیصلہ کیا گیا کہ 5 فروری کو ٹائم اسکوائر پر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا. اسی طرح روم، برسل، ہر جگہ جنیوا، ہر جگہ انشاءاللہ. تو چونکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھارتی 9 لاکھ فوج سے برسر پیکار ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سٹیج پہ ہمیں، جبکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو ہی ختم کرنا چاہتا ہے، وہ رائٹس کی وائلیشنز میں اضافہ کر رہا ہے، تو ہمیں بھی اس کا میچنگ رسپانس دینا چاہیے. اور اس لیے 5 فروری کو میں آپ کی وساطت سے دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی پاکستانی، کشمیری اور وہ لوگ جو ہماری حمایت کرتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر 5 فروری کو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں. تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ، میں جب بھی آتا ہوں تشریف لاتے ہیں اور آج پھر لائے ہیں، اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ. اگر سوال ہوں تو اپنے اس ادارے نام کے ساتھ کہیں گے. بیرسٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ اتنی دیر سے جب بھی آتے ہیں یا یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا یونو میں آپ کی ملاقاتیں ہوئی بہت امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ، تو اتنی جدوجہد کرنے کے بعد جب بھی اس طرح کا کوئی امریکہ کی طرف سے یا کوئی ملاقاتیں ہوتی ہیں یا پاکستان سے آپ کوشش کرتے ہیں، کوئی ادھر سے اگریسونیس شو ہوتی ہے یا کوئی جس طرح انہوں نے وہ قانون بدلا اس طرح کا، تو اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ؟ کتنی یہ ان پہ کوئی، سوال یہ ہے کہ کوئی اثر نظر نہیں آ رہا کوئی؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ اثر کوئی فوری نظر تو نہیں آ رہا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں ہر جگہ ابھی بھی ہوں، میں 2-3 مہینے پہلے بھی آپ کے پاس بھی آیا تھا، پوری یورپ میں نے دورہ کیا تھا،
ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو کچھ بھارت نے